بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جس پروگرام کا آغاز ہم نے رمضان المبارک میں کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اب ارادہ یہ ہے کہ اب ہر ہفتے انشاءاللہ ایک پروگرام آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے، اسی عنوان سے، جس کا عنوان تھا عرفان قرآن، جس میں ہم نے کلام پاک کے آخر کے مختصر سے سورہ جن سے آغاز کیا تھا، اور اس سلسلہ آتے آتے سورہ معون تک پہنچا۔ انشاءاللہ آج آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے ہیں سورہ عصر کو لے کر۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں ہم انشاءاللہ مختصر سا فائدہ کی سورہ کی تلاوت کا فائدہ کیا اور اس کے مفہوم جو بہت ہی مختصر سے انداز ہے۔ والعصر، عصر سے مراد یہاں پر دو طریقے سے معنی لیے جاتے ہیں، علماء تفسیر نے دو طریقے سے معنی بیان کیے۔ بعض نے کہا کہ عصر سے مراد یہ وہی عصر کا وقت ہے، نماز عصر کا وقت، چونکہ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا اس زمانے میں لوگ اس وقت میں اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہوا کرتے، جتنے تاجر تھے سب اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہوا کرتے۔ اور اس طریقے سے ہمارے معمول ہے کہ ہم جب اپنے روزگار کو، اپنی دکان کو بند کرتے ہیں تو ہم اپنے دن بھر کا حساب کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو تھے اس وقت میں نماز عصر کے وقت، جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اور جب دکانوں کو بند کرتے تھے اس کے بعد حساب کیا کرتے تھے، اسی لیے پروردگار نے کہا والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، انسان جو ہے وہ گھاٹے میں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عصر سے مراد جو ہے وہ زمانہ، ایک زمانہ ہے جو عام یہی روز اول سے لے کر قیامت تک کا زمانہ، اس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے، چونکہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں، بے شک ہر انسان گھاٹے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، بعض جو کہتے ہیں کہ پھر ہر اس زمانے کی قسم کھائی جائے۔ اب آگے کیا ہے دیکھیں، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے خسارہ اور ایک چیز ہوتی ہے نقصان۔ عام طور پر ہم اپنی اردو زبان میں خسارے کو نقصان ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن خسارہ اور شے ہے، نقصان اور شے ہے۔ کسی چیز میں نقص پیدا ہو جانا، مثلا ایک انسان کے پاس ایک سرمایہ ہے، اس نے مثلا 100 روپے لیے اور اپنی تجارت میں لگائے، اور جب اسے فائدہ آنا تھا، جب دیکھا اس نے تو اس کے پاس باقی بچے 90 روپے، تو اسے نقص ہو گیا، تو اسے نقصان کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان نے 100 روپے تجارت میں لگائے اور جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس جو 100 روپے تھے وہ سب کے سب ختم ہوئے، اسے خسارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو اصل سرمایہ ہے اس تمام کے تمام سرمایہ کا چلے جانے کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ اب پروردگار بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ دیکھو، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کے پاس جو سرمایہ ہے، جو پروردگار نے عطا کیا ہے، آنکھ انسان کا سرمایہ ہے، زبان انسان کا سرمایہ ہے، کان انسان کا سرمایہ ہے، ہاتھ انسان کا سرمایہ ہے۔ اب اگر انسان جو ہے اس سرمایہ کا استعمال صحیح نہیں کرے گا تو پھر خسارے میں۔ جس طریقے سے انسان اگر آنکھ کو جس جہاں پر دیکھنا تھا وہاں پر نہیں دیکھا، جہاں پر پروردگار نے منع کیا تھا اس مقام کو دیکھا، تو وہ خسارہ کہلائے گا، چونکہ اسے جہاں پر جس سرمایہ کو جس جگہ پہ استعمال کرنا تھا اس جگہ پہ استعمال نہیں کیا، تو وہ انسان خسارے میں ہوگا، چونکہ اس نے اپنے اس سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ زبان سے ذکر الہی کرنا تھا، لوگوں کی تعریفیں کرنا تھی، لیکن اگر زبان پہ غیبتیں آ رہی ہیں تو وہ انسان اپنے اس سرمایہ کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو گویا وہ خسارے میں ہے۔ اپنے قلب کو، انسان کو ایمان سے پر کرنا تھا، یہ انسان کا پروردگار کی طرف سے عطا کردہ سرمایہ تھا،
لیکن انسان نے اپنے اس دل میں بغض و حسد کو رکھا، اس سرمایہ کا غلط استعمال کیا، تو انسان خسارے میں ہے۔ پروردگار کہ ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن کون خسارے میں نہیں ہے؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق، کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر وصیت کے معنی ہم یہ لیا جاتا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو وہ اپنے چاہنے والوں سے اپنی خواہشوں کو بیان کرتا ہے، یہ وصیت ہے۔ لیکن یہ صرف اسی مقام پہ استعمال ہوتا ہے وصیت کے معنی۔ اصل وصیت کے معنی جو ہیں وہ نصیحت کے ہیں، پند کے ہیں۔ انسان تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا، اس کے معنی وصیت کے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی ہدایت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے بتانا یہ چاہ رہی کہ دیکھو، بذاتی خود آیت بتا رہی ہے۔ اب اگر انسان کوئی ایمان پر گامزن ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے اور اس کے ساتھ مشکلات آ رہی ہیں، آیت تو خود بتا رہی ہے۔ انسان حق کی وصیت کب کرتا ہے کہ دیکھو تم صحیح ہو، تم عمل صالح انجام دیتے ہو، تم حق پہ ہو۔ اور صبر کی تلقین کب کرتا ہے؟ کہ جب انسان کو مشکلات آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار خود بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تم ایمان لاؤ گے اور عمل صالح بجا لاؤ گے تو تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے ساتھ سامنے مشکلات آئیں گی۔ تو جب ایسا موقع آئے تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح انجام دو اور مشکلات آئیں، تو دیکھو تم ایک دوسرے ایمان، جو تمہارے ایمان والے بھائی ہیں، انہیں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اپنی نوافل نمازوں میں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ روشن ہوگا، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ روشن ہوں گی، اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اور اس حالت ہی میں وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ فائدہ کسے ہوگا؟ کہ ہر کوئی نہیں، فائدہ اسے ہوگا کہ جو ایمان لائے گا، جو عمل صالح انجام دے گا۔ اس کے بعد یہ 4 اصول ہیں: جو ایمان لائے گا، جو عمل صالح انجام دے گا، نمبر 3 کہ جو حق کی وصیت کرے گا مشکلات آنے پر اپنے ایمان بھائی کو، اس کو صبر کی تلقین کرے گا۔ تو مومنین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو سرمایہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، اور جس جگہ پر پروردگار نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں سرمایہ دیا ہے، ہم اس سرمایہ کا اسی مقام پہ استعمال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔